ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سنینا خانہ معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ گود بھرائی کی جو رسم ہوتی ہے خواتین کی، وہ رسم کرنا جائز ہے یا ناجائز، یعنی وہ رسم کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ دراصل گود بھرائی کی رسم کے تعلق سے مجھے معلوم تو نہیں ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا سسٹم ہے۔ میں نے اس کا ہمیشہ صرف نام ہی سنا ہے اور اس کی رسم کا مجھے آج تک معلوم نہیں ہے، نہ کبھی ایسا کبھی موقع پڑا کہ اس کی پوچھے جائے کہ اس میں کیا ہے، اور تو اس لیے اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ جائز ہے ناجائز۔ اب رسم کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا بھی مجھے علم نہیں، اور یہ یعنی گود بھرائی کس چیز کی رسم ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ کچھ سال پہلے بھی شاید واٹس ایپ کے اوپر سوال آیا تھا اہل سنت گروپ میں، اس وقت بھی شاید میں نے اس کا جواب دیا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے صحیح معلوم نہیں ہے۔ تو قاعدہ رسم کا دراصل یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو خلاف شرع ہوتا ہے، یعنی جیسے ایسا معاملہ کہ جس میں شریعت میں گناہ رکھا ہے، تو پھر وہ ناجائز ہوگا کام۔ اور اس میں اگر کوئی ایسی رسم ہے جیسے کھلانے پلانے کی، دعوت وغیرہ کی، اس میں خواتین جمع ہوتی ہیں یا کوئی ان کے معاملے ہوتے ہوں گے کہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر وہ رسم اس میں جائز ہے۔ یعنی دعوت وغیرہ کا اگر تعلق ہے تو اس قسم سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کا جواب انشاءاللہ تعالی بعد میں معلوم کر کے کہ یہ کس چیز کی رسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے بتا دوں گا۔ تو فی الحال قاعدے کے حساب سے آپ اس میں دیکھ لیں کہ جائز والے امور انجام دیے جاتے ہیں یا ناجائز والے۔ اگر جائز ہیں سارے کام، اس میں کوئی خلاف شرعت نہیں، ناچ گانا وغیرہ کا ایسا کوئی اس میں بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوتا، خواتین جمع ہوتی ہیں اور اس میں جو بھی کام کرتی ہیں وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا، اور دعوت وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے یا تحفے وغیرہ لینے دینے کا بھی اگر انتظام ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ رسم یہ جائز ہونی چاہیے قاعدے کے حساب سے، باقی اندر اس میں کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں بعد میں معلوم کر کے بتا دوں گا۔ ریاض احمد بھائی معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ جمعرات کے دن غسل نہیں کرتیں، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے، یعنی جمعرات کی شام کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں شریعت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی کراہت والی بات کبھی پڑھی نہیں گئی، نہ کبھی میں نے علماء سے سنی کہ جمعرات کے دن خواتین غسل نہیں کر سکتی۔ یہ سوال آتا بھی خواتین کی طرف سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہے، اور شاید یہ مشہور بھی ہوگا کہ جمعرات کے دن غسل نہیں کرتے، تو ایسی بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کو کسی بزرگ نے کسی وجہ سے منع کرا ہو، لیکن اس کو پھر وہی کہ رسم آگے بڑھ کے ایک غلط روپ لے لیتی ہے، پھر وہ آگے رواج جو سماج کے اندر وہ رائج ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین جمعرات کو غسل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے بعض خواتین حالت حیض سے فارغ ہوتی ہیں تو جمعرات کا دن ہوتا ہے، تو یہ تصور کر کے کہ جمعرات کو غسل نہیں کرتی بلکہ اگلے دن اس میں جمعے کے دن غسل کرتی ہیں، تو ایک دن کی ان کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، تو یہ تو سخت گنہگار ہیں۔ بلکہ جیسے مثال سمجھیں آپ، کسی عورت کو 5 دن کا یعنی پیریڈ کا وقت ہے، تو اگر کسی کو صبح شام کو 8 بجے پیریڈ شروع ہوا اور یہ 5 دن تک رہیں گے، تو 5 دن میں یعنی 5 دن مکمل ہونے کے بعد شام کو 8 بجے کے بعد اس کو غسل کر لینا لازم ہوگا، یعنی اب اس کو عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی خواتین کو شام کو 6 بجے پیریڈ شروع ہوئے اور یہ پیریڈ شروع ہونے کا وقت نوٹ کر لے کہ اس وقت بلیڈنگ شروع ہو گئی، اور اب اس کے 4 دن یا 6 دن ناپاکی کے جتنے بھی ہوں، ٹھیک 4 یا 6 دن کے بعد اگلے دن اسی وقت میں یہ پاک مانی جائے گی، اس کے بعد یہ غسل کرے گی، جو اگلی نماز آئے گی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر کسی خاتون کو عشاء کی نماز اگر اس پہ فرض ہو گئی، یعنی اس کو غسل کرنا تھا 6 بجے 7 بجے شام میں یا 8 بجے، اب کیونکہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد حیض کے ٹائم مکمل ہو گیا، تو اب اس پہ اگر نماز فرض ہو گئی تو ایسی صورت میں ان کو غسل کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ وہاں یہ قاعدہ کام نہیں کرے گا کہ جمعرات کے دن غسل نہیں کرتے، بلکہ اس وقت غسل کرنا ان کو فرض ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی خاتون نے اگر اپنے شوہر کا حق ادا کیا اور اس کے بعد اگر یہ معاملات 7-8 بجے یعنی شام میں انجام دیے گئے، تو اس کے بعد عشاء کی نماز ان پہ کیونکہ غسل کرنے کے بعد فرض ہے، تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہوگا اگرچہ جمعرات کا دن ہو۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ نماز کسی صورت قضا نہ ہوتی ہو، اگر نماز آڑے آئے گی تو ایسی صورت میں ہر وقت غسل کرنا جو ہے فرض ہو جائے گا، جبکہ نماز جاتی ہو تو اس میں دن کی کوئی قید نہیں، لہٰذا جمعرات کو خاتون کو غسل کر لینا چاہیے، اور حالت حیض سے فارغ ہوں جمعرات کا دن ہو تب بھی غسل کرنا چاہیے۔ اور ویسے اگر عام روزمرہ کی زندگی میں غسل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اور جمعرات کی رات میں شام میں یا پھر جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو جیسے بزرگوں کے قول ہوتے ہیں نا
کسی حکمت کی وجہ سے، تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی فرد واحد کے لیے ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول پرسن کے لیے ہوتے ہیں، وہ کسی خاص حکم کے تحت ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر وہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری امت کے اوپر ایکٹیو کیے جائیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی خاص وجہ سے بھی ہوتے ہیں سب کے لیے، کہ وہ دور چل رہا ہوتا ہے، جب دور بدلتا ہے تو وہ قول منسوخ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے منع کیا جمعرات کو غسل کرنے کو، لہٰذا نہیں کرتے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نارمل حالت میں اگر کوئی اس لحاظ سے نہیں بھی کرے، اگلے دن کر لے، وہ پاک ہے، نماز بھی قضا نہیں ہوگی، تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مگر یہ تصور کہ جمعرات میں کرنا ہی نہیں ہے اگرچہ ناپاک ہو جائے، تو یہ خیال بالکل غلط ہے. بلکہ تو خیر نمازوں کا معاملہ ہے کہ عورتیں اس کے اندر تھوڑا معاملہ اس طرح کرتی ہیں کہ جب نماز میں کئی رعایت مل جائے تو اس میں ان کو بزرگوں کی قول یاد آتی ہے کہ ابھی بزرگوں نے منع کیا ہے. بڑے منع کرتے ہیں کہ جمعرات کو غسل نہیں کریں گے. ابھی اگر رات کی دعوت آ جائے اور انہوں نے جمعرات کے دن میں اپنے گھر کی صفائی کری اور ان کی حالت تھوڑی گمبھیر ہو رہی ہو، یعنی سمجھ گئے ہوں گے آپ، صفائی وغیرہ گھر کے کام کرنے کے تعلق سے، اور اب اگر ان کی کہیں شام کو دعوت یا پارٹی میں ان کو جانا ہوگا تو رات کے 2 بجے بھی اگر ہوگا تو اس وقت بھی یہ لوگ غسل کر لیں گی. یعنی تب ان کو جمعرات یا بزرگوں کی قول یاد نہیں آئے گی، کیونکہ شادی میں جانا ہے تو فوراً غسل کرنا ہے. تو نماز پڑھتے وقت ان کو یہ قول یاد آئے گی کہ ابھی پاک نہیں ہو سکتے، غسل نہیں کریں گے، کل کریں گے، کل سے نماز شروع کریں گے کیونکہ بزرگوں نے منع کیا. تو اس کی کوئی اصل نہیں، بے اصل والی چیز ہے. جس طرح آپ دعوت شادی میں جانے کے لیے اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ویسے نماز کے لیے بھی رکھنا چاہیے. پتھر میں اصل لالے پرنوار